خلفاء کے زمانے میں یہ موالی امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے علی علیہ السلام، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی اور اجمی کے درمیان کوئی امتیاز کیے بغیر ہم اجمیوں کو مال غنیمت میں سے عربوں کے برابر حصہ دیا۔ سلمان، بلال اور صہیب جو اجمی نسلوں سے تھے، عرب خواتین ان کے نکاح میں دی گئیں، لیکن آج کے حکام ہمیں دوسروں سے کم حصہ دیتے ہیں اور وہ ہمیں عربوں کے برابر نہیں سمجھتے اور ان کے برابر قرار نہیں دیتے۔ یہ اس خلفاء کے دور کے اندر رسول کی سنت کو کیوں توڑا گیا؟ ان کے حصے کو کم کیوں کیا گیا؟ جو رسول اکرم دیتے تھے، جو ان کی سنت تھی، اس سنت سے انحراف کیوں کیا گیا؟ امیر المومنین نے ان کی شکایت ذمہ دار عہدیداروں تک پہنچا دی اور اس ناانصافی پر تنقید کرتے ہوئے اسلامی مساوات کے نفاذ پر زور دیا، لیکن آپ کی اس ہدایت کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ یہ سنت والے تھے سب کہ اے ابو الحسن، ہم اس طرح کی سنت پر عمل پیرا نہیں ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام ویورز کو میرے دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں دعا گو ہوں آپ سب لوگوں کے لیے۔ ہم نے کل کے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ آج ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ مومن مرد اور عورتیں باہم مساوی اور ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور ہمارا آج کا یہ بیان یقینی طور پہ آپ لوگوں کو مزید سمجھنے کا موقع عطا کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگیوں میں اس کو اپنانے کا بھی موقع فراہم کرے گا۔ اور میرے ویورز سب سمجھدار ہیں، جہاں جہاں بھی مجھے دیکھتے ہیں، آپ پروگرام دیکھا کریں، اچھا لگے تو پروگرام کو لائک کر دیا کریں، سبسکرائب کر دیا کریں۔ اس سے کیا ہے کہ آپ کے چینل کی حوصلہ افزائی ہوگی اور میری محنتیں بھی ضائع ہونے سے بچ جائے گی۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور گروہوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ تم میں سے جو لوگ سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، خدا کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ اس سلسلے میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ سخت مصیبت اور کوئی نہیں ہے کہ کوئی جوان مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی لڑکی سے عقد کی خواہش ظاہر کرے اور لڑکی کا باپ جواب دے کہ مجھے معاف کیجیے، آپ مالی اعتبار سے میرے ہم رتبہ نہیں ہیں، ہم پلہ نہیں ہیں۔ امیر المومنین سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا یہ بات جائز ہے کہ ہم عرب عورتوں کی شادی غیر عرب مردوں سے کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم سب کے خون برابر ہیں، آیا تمہارے فرج برابر نہیں ہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ قریش کی عورتوں کی غیر عرب مردوں کے ساتھ شادی کر دیتے تھے تاکہ شادیوں کا معیار نیچے آئے اور دوسرے لوگ بھی آپ کی پیروی کریں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شادی میں کفو یہ ہے، یعنی ہم پلہ یہ ہے کہ مرد پاک دامن ہو اور بیوی کا خرچ پورا کرنے پر قادر ہو۔ عبد الملک مروان کی طرف سے ایک جاسوس مدینے میں تعینات کیا گیا، سنیے گا غور سے، جو مدینے کی چھوٹی چھوٹی خبریں مرکز خلافت کو بھیجتا تھا۔ امام سجاد کی ایک لونڈی تھی، آپ نے اسے آزاد کر دیا اور اسلام کے حکم کفو کے مطابق اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اور حکم کفو کیا تھا کہ دیندار ہو، خدا رسول پر ایمان رکھتی ہو، اہل بیت کی ماننے والی ہو۔ جاسوس نے اموی خلیفہ کو اس کی اطلاع دی۔ اس پر عبد الملک نے ایک توبیخ آمیز خط امام کو لکھا کہ اپنی آزاد کردہ لونڈی کے ساتھ شادی کی ہے، جبکہ آپ کسی ہم رتبہ سے جس کا تعلق قریش کے معزز خاندان سے ہوتا شادی کر سکتے تھے۔ یہ بات عزت و شرف کا بھی سبب بنتی اور اصیل و نجیب اولاد بھی حاصل ہوتی۔ آپ نے یہ نامناسب شادی کر کے نہ اپنی بہتری کا خیال کیا ہے اور نہ اس اولاد پر رحم کھایا ہے جو آپ کے سلوک میں سے ہے۔ اندازہ لگائیے کہ امام کو عبد الملک مروان کہہ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا خط تھا کہ جو ایسی روح جاہلیت کا حامل تھا جو اسلام سے معمولی سا تعلق بھی نہ رکھتی تھی۔ حضرت امام زین العابدین نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تیرا خط مجھ تک پہنچا، تو نے اس بات پر ملامت کی ہے کہ میں نے اپنی ہی آزاد کردہ لونڈی سے شادی کر لی ہے۔ تو نے یہ بھی لکھا کہ قبیلہ قریش کی ایسی عورتیں تھیں کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا میرے لیے سربلندی کا سبب بھی بنتا اور اصیل اولاد کے حصول کا سبب بھی۔ تو نے غلط سمجھا، کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف اور مرتبے سے بھی اوپر کسی شرف اور مرتبے کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ میں شادی کر کے اس مرتبے کو حاصل کر لوں؟ یہ لونڈی میری ملکیت میں تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اجر و ثواب کے حصول کی خاطر میں نے اسے آزاد کر دیا۔ اندازہ لگائیں، آج کے لوگوں کو چھوڑیں، اس وقت کے لوگ ائمہ پہ الزامات لگاتے تھے، امام وقت پہ الزام لگاتے تھے اور ان کو یہ کہتے تھے جو کہ آج کل کہا جا رہا ہے، تو ہم کس کی نسلیں کہلائیں گے؟ اور پھر سنت الہی کے مطابق میں نے اس سے نکاح کر لیا کہ جو شخص خدا کے دین کے بارے میں مخلص ہو،
اس طرح کی باتیں اس مرتبے کو اور شرف کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے جاہلیت کی گھٹیا اور توہماتی باتوں کو ختم کر دیا۔ ہمیں چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی طرح پیروی کریں۔ کہاں گئے پیروی کرنے والے، کہاں گئے سنت کو ماننے والے؟ ہر چیز میں ہم سنت کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن جب بات یہاں پر آتی ہے تو سنت کو بھول جاتے ہیں۔ کیا سنت صرف آپ نے چند چیزوں میں ڈھونڈ رکھی ہے کہ مٹی کا ڈھیلا ہو، شلوار اونچی ہو، داڑھی بڑھی ہوئی ہو، لیکن جب بچیوں کی شادی کا مسئلہ آئے تو سنت کو رکھ دیا سائیڈ میں، بیٹھ کے پانی پیا کے سنت ہے، کھڑے ہو کے انکار کر دیا کہ آپ ہمارے ہم پلہ نہیں ہیں، ہمارے ہم قوم نہیں ہیں۔ اگر یہی سنت ہے تو پھر یہ آپ کسی اور کی سنت جو ہے وہ اپناتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں اپناتے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی معزز ترین خاتون اپنے چچا کی لڑکی زینب کو اپنے غلام کے عقد میں دے دیا، اور اپنی لونڈی صفیہ سے، تو ہی بن اخطب یہودی کی بیٹی تھی، خود نکاح کیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یمامہ کا ایک باشندہ جس کا نام جویبر تھا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہوا اور ایک سچا مسلمان بن گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیا جو معزز قریش خاندان تھا کہ جس کے بارے میں عبدالملک بن مروان نے یہ کہا ہے، تو کیا وہ شروع سے مسلمان تھے؟ آپ لوگ بھی بعد میں مسلمان ہوئے، آپ کے بڑے سارے بتوں کو پوجا کرتے تھے، اور پھر بھی ان کی عبادتوں کو نہ بھولے کہ کلام پاک میں آیت نازل ہوتی ہے کہ یہ پھر اسی طرف گھوم جائیں گے اپنے پرانے مذہب کی طرف۔ آپ امام کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ ہم پلہ۔ وہ مشرف اسلام ہوا اور ایک سچا مسلمان بن گیا۔ وہ ایک پست قد، بد شکل، محتاج، بھوکا ننگا آدمی تھا، سوڈانیوں جیسے بھدے قد و خال رکھتا تھا۔ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سیاہ چہرے پر رحمت و محبت کی نگاہ ڈالی اور فرمایا، جویبر کیا اچھا ہوتا کہ تو شادی کر لیتا، تاکہ تیری عفت محفوظ ہو جاتی، تیری آبرو محفوظ ہو جاتی، اور تیری رفیقہ حیات دنیا اور آخرت کے کاموں میں تیری ساتھی اور مددگار بنتی۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آخر وہ کون سی عورت ہو سکتی ہے کہ جو میری رفیقہ حیات بننے پر راضی ہو، میرے حسب و نسب کو دیکھ کر خوش ہو، یا میرا مال اور میری خوبصورتی اسے خوش کر سکے؟ کیا کوئی عورت مجھے اپنے دل میں جگہ دے سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جویبر، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے دور جاہلیت کے معززین کو کبر و غرور کی بلندیوں سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا، اور جو لوگ کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتے تھے انہیں عزت و شرف کی بلندی پر پہنچا دیا، جو ذلیل سمجھے جاتے تھے انہیں معزز کیا، جاہلیت کی اور اپنے بڑے قبیلوں اور اپنی نسلوں پر فخر و غرور کا خاتمہ کر دیا۔ آج تمام لوگ سفید و سیاہ، قریشی اور غیر قریشی، عربی اور اجمی، سب کے سب آدم کی نسل سے ہیں، اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین افراد وہ لوگ ہیں کہ جو اس کے سب سے زیادہ فرما بردار اور سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ جویبر، میں آج مسلمانوں میں سے کسی مسلمان کو تجھ سے برتر نہیں سمجھتا، بجز اس کے کہ وہ تقوی اور اطاعت میں زیادہ ہو، یہ فرق ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم زیاد ابن لبید کے پاس جاؤ، جو قبیلہ بنی بیاضہ کا شریف ترین آدمی ہے، تم جاؤ اور اسے میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی لڑکی دلفا کو جویبر کے عقد میں دے دو۔ زیاد نے ایک طرف اپنے بلند حسب نسب کو دیکھا اور پھر اپنی لڑکی کے لیے اس رشتے پر نظر ڈالی اور حیران رہ گیا۔ پھر اس نے دل ہی دل میں کہا کہ ہم نے کبھی اپنے قبیلے کی کوئی لڑکی اپنے ہم مرتبہ لوگوں کے سوا کسی اور کو نہیں دی ہے۔ آخر یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک ایسی لڑکی کو جو مدینہ کے انتہائی معزز خاندان کے اندر بڑے ناز و نعم کا ساتھ پلی بڑھی ہے، اسے گمنام، سیاہ فام اور محتاج نوجوان کے حوالے کر دیا جائے؟ آخر کار زیاد حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے دوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیاد سنو، جویبر دولت ایمان رکھنے والا ایک نوجوان ہے، اور ایک مسلمان عورت کا کفو ایک مسلمان مرد ہی ہوتا ہے۔ دوسرے امتیازات عورت اور مرد کی شخصیت اور ان کے باہم مساوی ہونے پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ڈالتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تنگ دستی کے جرم پر اس پاک دل جوان سے اپنا منہ پھیر لے۔ جب زیاد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح حکم کو پا لیا تو فوراً اپنا سر تسلیم میں خم کر دیا۔ تربیت اسلامی کے اس پہلے نمونے سے موہوم شخصیتوں کا بت ٹوٹ گیا کہ کہیں چھوٹے چھوٹے بت اگر رکھے ہوئے بھی تھے وہ بھی ٹوٹ گئے۔ تقویٰ اور شرافت کو انسانی قدر و قیمت کی حیثیت سے پہچانا جانے لگا۔ عرب کے شریف ترین خاندان کی ایک لڑکی کو حبشہ کے ایک مفلس ترین گمنام ترین نوجوان کے عقد میں دے دیا گیا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن ایک دوسرے کے کفو
اور ہم مرتبہ ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عبد المطلب کی بیٹی ضباء کا نکاح جو قریش کے شریف ترین خاندان سے تعلق رکھتی تھی مقداد بن اسود سے کر دیا کہ جو غریب اور کم مرتبہ قبیلے کے فرد تھے، تاکہ رشتے کے معیاروں کو نیچے لایا جا سکے اور لوگ آن حضور کی پیروی کریں اور جان لیں کہ اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بزرگ ان میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہو سکتا ہے۔ موالی ان اجمی باشندوں کو کہتے ہیں کہ جو قید ہو کر یا کسی اور وجہ سے مدینے آ گئے تھے اور یہیں رہنے لگے تھے۔ خلفاء کے زمانے میں یہ موالی امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے علی علیہ السلام، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی اور اجمی کے درمیان کوئی امتیاز کیے بغیر ہم اجمیوں کو مال غنیمت میں سے عربوں کے برابر حصہ دیا۔ سلمان، بلال اور صہیب جو اجمی نسلوں سے تھے، عرب خواتین ان کے نکاح میں دی گئیں، لیکن آج کے حکام ہمیں دوسروں سے کم حصہ دیتے ہیں اور وہ ہمیں عربوں کے برابر نہیں سمجھتے اور ان کے برابر قرار نہیں دیتے۔ یہ اس خلفاء کے دور کے اندر رسول کی سنت کو کیوں توڑا گیا؟ ان کے حصے کو کم کیوں کیا گیا؟ جو رسول اکرم دیتے تھے، جو ان کی سنت تھی، اس سنت سے انحراف کیوں کیا گیا؟ امیر المومنین نے ان کی شکایت ذمہ دار عہدیداروں تک پہنچا دی اور اس ناانصافی پر تنقید کرتے ہوئے اسلامی مساوات کے نفاذ پر زور دیا، لیکن آپ کی اس ہدایت کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ یہ سنت والے تھے یہ سب کہ اے ابو الحسن، ہم اس طرح کی سنت پر عمل پیرا نہیں ہوں گے۔ واضح جواب۔ علی غضبناک ہو کر اپنا دامن سمیٹے ہوئے مجلس سے نکل آیا اور شکایت کرنے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس قوم نے تمہیں یہودیوں اور نصرانیوں کے صف میں جگہ دے رکھی ہے۔ تمہاری عورتوں سے وہ شادی کرتے ہیں لیکن اپنی عورتوں کو تمہارے نکاح میں نہیں دیتے۔ یہ اپنا حق تو تم سے وصول کر لیتے ہیں لیکن تمہارا حق انصاف کے ساتھ ادا نہیں کرتے۔ میں تمہارے حق میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ تجارت کا پیشہ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ روزی کے 10 حصے ہیں اور 9 حصے تجارت میں ہیں اور 1 حصہ دوسرے کاموں میں ہے جو نوکریاں ہیں۔ شاید سب سے عظیم اور کاری ضرب جو خلافت کے اس کے اصل راستے سے انحراف کے نتیجے میں پیکر اسلام پر پڑی، وہ علیحدہ قومیتیں اور عرب قوم پرستی کا رواج تھا جو آج تک چلا آ رہا ہے اور آج تک اس کی مخالفت ہو رہی ہے اور آج تک اہل بیت کرام کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اسلام کی اعلیٰ تعلیمات نے ہر قسم کے امتیازات کو باطل قرار دے کر لوگوں کے دلوں کو باہم پیوست کر دیا تھا اور عدالت اجتماعی کا قرار واقعی اجرا کر کے انسانیت کی اس مشکل ترین گتھی کو سلجھا دیا تھا اور انسانیت کی شدید ترین آرزو کو پورا کر دیا تھا۔ یہ امر اسلام کے لیے باعث افتخار تھا کہ اس نے معاشرے کی یکجہتی کی ضمانت دی کہ جو دشمن کی پسپائی اور تعلیمات قرآنی کے آسمانی ہونے کی سند بنی۔ افسوس صد افسوس کہ مٹھی بھر کینہ توز اور جاہ طلب صحرا گردوں اور بدوؤں نے اسلام کے نوخیز پودے کو مرجھا دیا اور آب حیات کو گندے اور غلیظ پانی سے نجس کر دیا۔ صد افسوس کہ وہ لوگ جو خام خیالی اور کج فکری کے حامل تھے اور ہوا و حوث کی قید میں اسیر تھے، مسند ما ینطق عن الہوا پر مسلط ہوئے کہ جو نبی پہ وحی نازل ہوتی تھی اس کا ایک طریقے سے انکار کیا۔ وہ لوگ جو 23 برس تک اسلامی تعلیمات کے زیر سایہ رہے اور آج قوم پرستی کے نعرے بلند کر رہے ہیں، آیا اس قابل ہیں کہ ایسی کتاب کی تعلیم دیں کہ جس کا دیباچہ ہی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے؟ وہ لوگ لائق تعجب نہیں کہ جو اس روز سیاست گروں کے جال میں اسیر ہو چکے تھے اور آج تک حقائق اور معارف دینی سے بے خبر ہیں اور جو غلط تبلیغات کے زیر اثر آج اپنی عقلوں کے چراغوں کو گل کر چکے ہیں، اور نہ ہی وہ کہ جن کی نسلوں کی آنکھوں پر تقلید کا غبار اب تک جمع ہوا ہے، بلکہ لائق تعجب اور قابل ماتم وہ دانش مند نما مومن زادے، سنت زادے، شیعہ زادے ہیں کہ جو اپنی کم عقلی کی بنا پر کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے موضوع خلافت کو شورا پر چھوڑا اور خود علی کو خلافت کے لیے منتخب فرمایا، اور شورا سقیفہ کا نقص صرف اکثریت کا اس میں حاضر نہ ہونا تھا۔ آفرین و اس دانش مند مذہبی پر، آیا اگر اکثریت حاضر بھی ہوتی تو کیا اس سے مختلف افراد کا انتخاب کرتی؟ آیا اس قماش کا معاشرہ علی علیہ السلام جیسے فرد کی خلافت قبول کرتا؟ آیا آج کوئی حق کی بات کہتا ہے تو وہ تنہا نہیں رہ جاتا؟ حتیٰ کہ پاسداران دین کے درمیان بھی بالفاظ مختصر یہ کہ حضرت علی ہی تھے جو عرب و عجب میں تمیز نہیں رکھتے تھے اور ابتدائی سے نسل پرستی کی بھینٹ چڑھنے والوں کی پناہ گاہ
آپ اور آپ کی اولاد مطہرہ ہی تھی۔ حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حج کے دوران کسی مقام پر میرے والد کی ایک خاتون سے ملاقات ہوئی اور وہ اس کے حسن اخلاق سے بہت متاثر ہوئے اور لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا یہ خاتون شادی شدہ ہے؟ جواب دیا گیا کہ نہیں۔ میرے والد نے اس کا حسب و نسب دریافت کیے بغیر اسے شادی کا پیغام بھیجا اور بعد میں اسے اپنے عقد میں لے آئے۔ جب ایک انصاری کو اس عقد کا حال معلوم ہوا تو اس قدر سادگی سے ہونے والی یہ شادی اسے بڑی گراں گزری۔ ممکن ہے کہ یہ عورت بے اصل و بے نسب ہو اور لوگوں کو اگست نمائی کا موقع مل جائے۔ چنانچہ وہ انصاری کچھ عرصے تک تحقیق میں مصروف رہا اور اسے جب پتہ چلا کہ یہ خاتون قبیلہ شیبان سے تعلق رکھتی تھی تب وہ امام سجاد کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارے معاملے کو آپ کے گوش گزار کیا۔ الحمدللہ آپ کی یہ نئی رفیقہ حیات ایک ممتاز و محترم خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت نے فرمایا میں تجھے اس سے زیادہ عقل مند سمجھتا تھا کہ تو اس حد تک خاندان کی شرافت کا خیال رکھتا ہے، لیکن کیا تو یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے فضول باتوں کو دور کر دیا ہے اور نقائص کو ختم کر دیا ہے، تلافی فرما دی ہے، پستی اور ذلت کو عزت و کرامت سے بدل دیا ہے۔ اب مسلمان خواہ وہ کسی درجے کا ہو محترم ہے، پستی اور ذلت نہیں رکھتا، بلکہ کمینگی کا تعلق بس جاہلیت سے ہے۔ آج ہم اپنا پروگرام یہاں پہ ختم کرتے ہیں کہ مختصر ہو سکے۔ کل ہم انشاءاللہ جو پروگرام کریں گے وہ یہ ہوگا کہ لڑکیوں کی شادی میں تاخیر نہ کریں اور عورت مرد کے لیے کسوٹی کی آزمائش ہے۔ تو اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ، اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔